You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. بعد الحمد والصلاة کے سرکاری محترمین جمی حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ مالک کے لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے اس نے ہمیں ایک مرتبہ سے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں آج کے ایمان کے حوالے سے میں یہاں پر جو اصول بیان کروں رب جلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت نساء پڑھی ہے اس کا سادہ ترجمہ مشہور و معلوم آیت نساء کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ پہلی حدیث مبارکہ سیاستہ میں موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی، اور بعض روایات ہے کہ مجھے وہ 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی، اور بعض مقامات پر معجزات اور چیزوں کا ذکر تو کیا، تعداد نہیں بتائی، کسی جگہ پر 2 فرمایا، کسی جگہ پر 3۔ تو پہلی جو چیز ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے۔ مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے جوامع الکلم عطا نہیں فرمایا۔ جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کلام مختصر ہوتا ہے، شارٹ سا کلام ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کئی پہلو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اس کی وضاحت کروں، ہو سکتا ہے میری جمعے کا یہ وقت صرف جوامع الکلم پر ہی گزر جائے۔ دوسرے نمبر پر میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا۔ جنگ کر لینے کے بعد دشمنوں سے حاصل ہونے والے مال کو کھلے میدان میں رکھا جاتا، آسمان سے آگ آ کر کھا جاتی، سرٹیفکیٹ ہوتا تھا کہ ہماری جہاد کو اللہ نے قبول کر لیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے روب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت دور کملی والے آقا کریم ہوتے تھے، 1 مہینے کی مسافت دور بندہ ہوتا تھا، اس کے دل پر میرے آقا کریم کا روب طاری ہونا ہے۔ یہ کسی نبی کو نہیں عطا کیا، اور مہینے کے سفر کا اندازہ آپ لگائیں، یہاں سے سعودی عرب پہ جائیں تو آپ کچھ گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر مہینوں پہ رکھنے تو کتنے دور، سوچے ذرا ہم سے سعودیہ کتنا دور ہے جو کچھ گھنٹوں میں اس کا سفر پورا ہوتا ہے۔ فرمایا 1 مہینے کی مسافت، یعنی پوری دنیا میں جو جہاں کہیں بھی ہے اس کے دل پر میرے آقا کریم کا روب طاری ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب الجلال نے نبیوں کو مختلف علاقوں کی طرف مختلف جگہوں پر نبی بنا کر بھیجا ہے، اور مجھ محمد عربی کو ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے نبی آتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا. پھر فرمایا جو چھٹی چیز ہے حضور نے فرمایا مخصوص عبادت گاہیں ہوتی تھی, مخصوص جگہ پر نماز عبادت کی جاتی تھی. اللہ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے زمین کے کسی حصے پر بھی میری امت کا جو فرد چاہے وہاں پر عبادت کر سکتا ہے. اور جب کبھی پانی موجود نہ ہو, پانی میسر نہ ہو, میرا امتی وہاں پر پاک مٹی کو اٹھا کر تیمم بھی کر سکتا ہے. ساری زمین کو میری امت کے لیے اللہ نے پاک بنا دیا. یہ 6 چیزیں اللہ رب الجلال نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی. آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو عطا نہیں کی. بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کلام مختصر کیسے ہوتا ہے اور اس کے معنی نکلتے ہیں. پہلی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار 10 سال. ان کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. ابو عمیر کے پاس چڑیا کا بچہ چھوٹا سا. ابو عمیر اس چڑیا کے بچے سے کھیلا کرتا تھا. دیکھنا جواب جو غلط سے کہا ہے. چڑیا کے بچے سے حضرت ابو عمیر کھیلا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, وہ چڑیا کا بچہ کہیں پہ مر گیا یا گم ہو گیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل البعیر, وہ تیرے چڑیا کے بچے کا کیا ہوا ہے, وہ تیرے چڑیا کے بچے کا کیا ہوا ہے. یہاں پر حدیث پاک اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا یہ جملہ ارشاد کہ اے ابو عمیر تیری چڑیا کے بچے کا کیا ہوا ہے. محدثین کرام نے لکھا ہے حضور کے اس جملے سے فقہاء نے 100 مسائل اخذ کیے. کتنے مسائل؟ 100 مسئلہ. جوامع الکلم اسے کہا جاتا ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مسائل کے لیے 100 احادیث تو نہیں وقت لگ جاتا بیان کرتے. جگہ جگہ پر موقع کی مناسبت میں تو موجود ہے, لیکن فرمایا کہ مسئلہ حضور نے ایک مذاکر جملہ بولا, فقہاء نے 100 مسائل اب اس میں سے 1-2 مسائل میں آپ کے ساتھ 100 کا تو وقت نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے, اس کی کنیت کیسے ہو سکتی ہے, اس سے شادی نہیں. اور کنیت کے بارے میں جو کنسپٹ ہمارے دماغوں میں ہے وہ یہ ہے نا کہ بیٹے کے نام پر والد کا جو ہے کنیت ہوتی ہے. اگر میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے, مجھے ابو عبداللہ کہا جائے گا, اور کسی کے بیٹے کا نام علی ہے تو ابو علی کہا جائے گا باپ کو, تو یہ کنیت ہوتی ہے. تو فقہاء سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا کسی چھوٹے ننھے بچے کی بھی کنیت ہو سکتی ہے, تو فقہاء نے میرے آقا کریم کی یہ حدیث دکھائی کہ ہاں ہو سکتی ہے. ابو عمیر نے بھی شادی نہیں کی تھی, میرے آقا کریم نے اسے ابا عمیر کہہ کر بلایا تھا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر ذرا جاگنے کا ثبوت دیں. یہ انتہائی اہم گفتگو ہے کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے فقہاء سے ایک اور مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی بڑا شخص کسی بچے کے ساتھ ہنسی مذاق کر سکتا ہے. فقہاء نے حدیث پاک سامنے رکھی, ہاں کر سکتا ہے. ہمارے آقا نے ابو عمیر کے ساتھ مذاق کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں فقہاء سے سوال کیا گیا کسی پرندے کو پنجرے میں بند کر کے اس کو پڑھایا سکھایا جا سکتا ہے. فقہاء نے حدیث دکھائی ہاں, اس لیے کہ ابو عمیر نے چڑیا کو پنجرے میں بند کیا ہوا تھا. تو ہمارے آقا کریم نے فرمایا ابو عمیر جس چڑیا کے بچے سے تو کھیلا کرتا تھا اس کا کیا ہوا.
مزید مسئلے میں نے بیان کیے ہیں، فقہا نے 100 مسائل کا استنباط اس حدیث سے سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا کیا۔ دوسری مثال دے دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو مکھی کو ڈبو کر باہر نکالو، کھانا کھانا جائے رکھا سکتے۔ اتنی سی حدیث مبارکہ ہے، مکھی کھانے میں گر جائے، چائے میں، پانی میں، کسی چیز میں گر جائے، اسے ڈبو کر باہر نکالو تو جو کھانا ہے وہ تم کھا سکتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 مسئلے تھے، ایک بتایا، وہ یہ بتایا کہ اس لیے مکھی کا ڈبو کر نکالنا ہے، مکھی کے ایک پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے، دوسرے پر میں اللہ تعالیٰ نے وبا رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے جب وہ تمہارے کھانے میں گری ہو، وبا والا پر اس نے مارا ہو تو بیماری تمہارے کھانے میں آ گئی ہے، ڈبو کر باہر نکالو تاکہ وبا کے ساتھ شفا والا پر کھانے میں لگے، وبا شفا میں بدل جائے۔ اب کھانا ہم کھا سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم فقیہ ہیں، عظیم مجتہد ہیں، اس میں سے مسئلے نکلتے گئے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ 100 سے اوپر کی تعداد پر اس حدیث مبارکہ سے مسئلے نکالے گئے، کھانا کھانے کے آداب میں سے اس حدیث پاک میں 100 سے اوپر مسائل نکالے گئے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ چونکہ مکھی جو ہے اس کی رگوں میں خون گردش نہیں کرتا، ایسا جانور، اب مسئلہ پوچھا گیا کہ ایسا جانور جو کھانے میں گر جائے تو اس کے بعد کھانا ہم کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو دکھایا کہ دیکھو حضور نے فرمایا مکھی اگر کھانے میں گر جائے تو وہ کھانا استعمال کر سکتے ہیں، لاجک یہ ہے کہ مکھی کی رگوں میں خون گردش نہیں کرتا۔ اب حضور کیسے فرماتے؟ جگنو گرے تو مسئلہ یہ ہے، مکھی گرے تو مسئلہ یہ ہے، اشراط الارض میں سے گرے تو ہزار گرے۔ حضور نے مکھی کے حوالے سے بتایا، فرمایا فقہا 1000 مسائل اسی حدیث پاک سے نکالے، اسے جوامع الکلم ہے۔ امام اعظم نے بتایا ایسا جانور جب وہ کسی کھانے میں گر جائے تو اس کی رگوں میں جب خون گردش نہ کرتا ہو تو اس کھانے کو کھانا جائز ہوا کرتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ 2 احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں جوامع الکلم کے حوالے سے۔ حدیث مبارکہ ایک فرمائی، فقہاء نے اس سے سینکڑوں مسائل جو ہیں وہ اخذ کرنا شروع کر دی۔ اور بھی مثالیں ہیں، میں صبح جب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا ان کو نہیں سمجھ آیا، وہ پتہ نہیں کون کون سے سوالات کریں گے، چونکہ میں نے جب بھی کبھی کسی مشکل عنوان پر گفتگو کی ہے تو مجھ سے سوالات ایسے ایسے ہوئے ہیں، میں جواب دوں گا انشاءاللہ، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں کسی دماغ کو کسی تذبذب کا شکار نہیں کرنا چاہتا۔ میں کھیر پکا کر کیوں نہیں دینا چاہتا ہوں جنہیں کھیر کے ذائقے کا سمجھ آتی ہے، اس مثال کو بھی آپ سمجھیں۔ اس لیے میں وہ چیزیں دینا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کو آپ کا دماغ قبول کر سکتا ہے۔ چونکہ یہ ہمارے خان صاحب بیٹھے ہیں نا، ایک دفعہ میں نے حدیث میں ایک کرسی پر جو بیٹھے میں نے ایک قرآن پاک سے واقعہ بیان کیا، سوال ان کا اچھا تھا، ویلڈ تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو دیکھا جائے تو اس سے فائدہ تو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ قرآن پاک میں مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے اس لیے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے یہ سوال ہو کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، تو میں وہ آپ کو 2 مثالیں پیش کیے جو آسان ہیں، ورنہ انتہائی مشکل ترین مسئلے میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا میں انہیں اگر پڑھ کے سمجھنا چاہتا ہوں تو میری جو سامعین ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا۔ حکیم وہی ہوا کرتا ہے جو نفس پر ہاتھ رکھ کر بیماری بتایا
یہ بس یاد رکھیں. تو میں ایسا علمی گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا کہ جو سروں سے گزر کر دروازوں سے باہر ہو جائے. اتنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو ایک کان سے داخل ہو کر آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ایسی گفتگو کروں جو ایک کان سے پڑے دوسرے سے باہر ہو جائے. اب میں آپ کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری چیز عطا فرمائی معجزات کے حوالے سے بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن چونکہ ان احادیث میں مزہ اتنا ہے، عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ آپ لوگوں کو مزہ آ جائے گا. حضور نے فرمایا کہ انبیاء کو علاقوں کی طرف مختلف جگہوں پر بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. مجھ محمد عربی کو قیامت تک آنے والی ہر مخلوق کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. پہلی حدیث مبارکہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں لکھی ہے. صحیح سند ہے اس حدیث مبارکہ کی. میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کے لیے نبی بن کے آئے ہیں. یہ نہیں کہ جو انسان سانس لیتا ہے اشرف المخلوقات میں سے ہے صرف اس کے نبی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. میرے آقا کریم پتھروں کے لیے بھی نبی بن کے آئے ہیں، پہاڑوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے ہیں، درختوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے ہیں. بے زبان ہو یا زبان والا ہو سب کے لیے میرے آقا نبی بن کے آئے ہیں. اور جو میں نے آیت پڑھی عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. عالمین کے اندر بھی یہ ساری مخلوقات کا شمار ہو جاتا ہے. میرے آقا کریم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. امام طبرانی نے لکھا ہے المعجم الکبیر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا سے گزر رہے تھے. اچانک کانوں میں آواز پڑی یا رسول اللہ. بڑی درد بھری آواز تھی حضور کے کانوں میں یہ پڑی ہے. وہ جیسے ندا نہیں دیتا کوئی صدا دیتا اس طرح کی آواز حضور کے کانوں میں پڑی یا رسول اللہ. حضور نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ غور کیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کوئی مجھے پکار رہا ہے اور آواز حدیث پاک میں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا میں نے جہاڑیوں کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک ہرنی جو تھی اسے کچھ بندوں نے وہاں پر قید کر رکھا تھا. وہ مجھے بلا رہی تھی یا رسول اللہ مجھے ان کے چنگل سے آزاد کروائیں. 4 ٹانگوں والا جانور تھا، اسے پتا تھا ندا دینے کے لیے کس کو بلایا جاتا ہے. 4 ٹانگوں والے جانور کو پتا ہے. آقا کریم متوجہ ہوئے تو اس ہرنی نے عربی میں کلام کیا. اس نے عرض کی کہ ادنو منی یا رسول اللہ میرے قریب آ رہی. ہرنی کیا کہہ رہی ہے؟ یا رسول اللہ میرے قریب آ رہی. رحمت للعالمین قریب تشریف لے گفتگو کرنے لگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدنا منها. میں اس کے قریب چلا گیا. میں نے کہا ہاں جا کے تیری حاجت کیا ہے، کیوں بلایا مجھے؟ جانوروں کی بولیاں سمجھنے والے آقا کریم نے جب یہ سوال کیا، ہرنی کہنے لگی آقا یہ جو پہاڑ کا دامن ہے اس میں نا میں نے 2 بچے جنم دیے. میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، میں ان کے کھانے کے لیے یہاں پر آئی تو مجھے کچھ بندوں نے پکڑ کے یہاں پر باندھ دیا. آقا مجھے ان کے چنگل سے آزاد کروائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میرے غلاموں، اس ہرنی کو جس نے بھی قید کیا ہے اس کو جانے دو، اس کے بچے بھوک سے نڈال ہو رہے ہیں، اس نے انہیں دودھ پلانے دو. دیکھیں شفقت کتنی زیادہ ہو رہی ہے. فرمایا ہرنی دودھ پلانے کے لیے جائے گی. جن لوگوں نے ہرنی کو قید کیا تھا انہوں نے ایک سوال کیا کہ ٹھیک ہے ہرنی کو ہم جانے دیں گے، ہمیں گارنٹی کون دے گا کہ یہ جانور واپس آئے گا؟ ہرنی پاس کی کہنے لگی میں آقا کریم سے وعدہ کر کے جا رہی ہوں اپنے بچوں کو دودھ پلانے دو واپس تمہاری قید میں آ رہے ہیں. اسے بھی پتا تھا عہد کس سے کر رہی ہے. 1400 سال بعد امتی بے وفائی کر رہا ہے، امتی رسول اللہ کے دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے. 1400 سال کے بعد اس امتی کو پتہ نہیں ہے جس
نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے ساتھ وفا کیسے کرنی ہے، لیکن دماغ جس کا کام نہیں کرتا، جسے شریعت نے غیر ذی العقول کہا ہے، اس جانور کو پتا ہے حضور کے ساتھ وفاداری کیسے نبھانی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے حضور کے ہاتھ پر وعدہ کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ۔ سارے غلام کھڑے تھے، جانور ہے یہ کیسے واپس آئے گی؟ وہ گئی اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور حضور کی قدموں میں واپس واپس آئے تو آپ حضور نے فرمایا دوبارہ کہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ پڑی نا کہ یہ پریشان ہے، بچوں کو دودھ تو پلا، یہ شکار کے لیے پھر آ گئی ہے، اب مجھے ذبح کر لو، بچوں کو میں بھوک ان کی پوری ہوگی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں سے میرے ہاتھ میں بیچ دو، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہنے لگے آقا ہم آپ کو بیچیں گے حضور، یہ آپ ہماری طرف سے لیں، بلکہ غلاموں نے عرض کیا آقا ہم اسے آزاد کرتے ہیں۔ وہ ہرنی خوشی سے مچل رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اسی کے مطابق دوسری حدیث مبارکہ میرے پاس 3 حدیث ہے لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ بنو سلیم کا ایک شخص میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ساری جتنی بھی ہے اس کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ بنو سلیم کا ایک شخص مدینہ پاک سے گزر رہا تھا، اس نے رش دیکھی کہ ایک جگہ پر جمگٹھا لگا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا یہ جمگٹھا کس طرح کا ہے، کون ہے یہاں؟ اچھا اس نے شکار کیا تھا گو، دب جسے عربک میں دب بولتے ہیں، دوات سے۔ اس نے اپنی آستین میں وہ رکھی ہوئی تھی، اس نے پوچھا کہ بھیڑ کیسی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہاں پر ایک شخص ہے قریشی ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ ابھی اپنے دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ غصے میں آ گیا، انتہائی بدتمیز انسان تھا۔ اس نے آ کر سامنے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا کون ہے تم میں سے محمد؟ حضرت فاروق اعظم پاس بیٹھے تھے، تلوار نکالے، حضور نے فرمایا رکو، علم اور بردباری ایک نبی کا شیوا ہوا کرتا ہے، ہم اسے جواب نہیں دیں گے، اس کو سوال کرنے دو۔ اس نے کہا کہ بدتمیزی بہرحال جیسی بھی بدتمیزی اس نے کی، کہنے لگا کہ میں تمہیں نبی تسلیم کر لوں گا، یہ میرے پاس نا ایک مرا ہوا جانور ہے وہ ہے، اگر اس نے تمہاری گواہی دے دی مرے ہوئے جانور نے تو میں ابھی اسی وقت تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آستینوں سے اسے باہر نکالو اور اس مری ہوئی دب کو گو کو سامنے رکھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس مری ہوئی گو نے عربی میں فصیح اور بلیغ کلام کر دیا، جوامع الکلم نبی کے سامنے تھی، اور جنہیں اللہ نے افصح العرب بنا کر بھیجا ہے، زبانوں کا بے تاج بادشاہ جو صرف حرکتیں دیکھ کر زبانیں سمجھ آیا کرتا ہے اور جو درختوں سے آنے والی آواز کا بتا دیتے ہیں، ان کے سامنے مری ہوئی کو کلام کرنے لگی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اس نے تسلیم کر لیا میں مان لوں گی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا یا دب کو بلا کر کہا اے کو، اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، عرب کلام کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے؟ مرا ہوا جانور بولنے لگا ہے، فرمایا کس کی عبادت کرتی ہے؟ قال الذی فی السماء عرشہ، اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جو عرشوں میں رہتا ہے، جس کا مسکن آسمان، وفی الارض سلطانہ، جس کی بادشاہی زمینوں کے اندر ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ وفی البحر سبیلہ، وفی الجنت رحمتہ، وفی النار عذابہ، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کی رحمت جنت ہے اور جس کا عذاب دوزخ ہے۔ مجمع یہ سارا کلام سن رہا ہے، مرا ہوا جانور حضور کی گواہی دینے کے لیے زندہ ہو رہا ہے، قیامت تک آنے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، نبی کے علم پر اعتراض
بتاؤ میں کون ہوں، انہیں بتاؤ میں کون ہوں، فمن انا یا رب، میں کون ہوں؟ ایک سوال آقا کریم نے مرے ہوئے جانور سے کیا، ایک سوال قبر میں ہم سے ہوگا، اس وقت ہم مریں گے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں، ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ یہی فلاں علم نہیں ہے، ہم جیسے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح بشر ہیں، جو یہ کہتے ہیں ان کا جواب تو نفی میں ہوگا، اور جو اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں وہ سامنے دیکھ کر یہ عرض کریں گے مصطفیٰ جان رحمت اللہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور عالمین کے لیے اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تب کہنے لگی وہ خاتم النبیین، آپ وہ ہیں جن پر نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ اور پھر کہنے لگی قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی تصدیق کی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے آپ کو تصدیق کیا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے آپ کو مانا۔ بس بنو سلیم کا وہ شخص جو بدتمیزی کر رہا تھا قدموں میں گر کر کہنے لگا حضور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا۔ احادیث میرے سامنے بہت ہیں، صرف 4 مثالیں میں دے سکوں،